الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر کروڑوں رحمتیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا فرما دیا ہے، اور یہ مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا اور اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے کہ یہ رمضان میرا مہینہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 مہینے پہلے ہی دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ایک دفعہ ہم سوڈان میں تھے، وہاں ایک مولانا بیان کر رہے تھے، تو ان کے حوالے سے انہوں نے یہ بات فرمائی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم 6 مہینے پہلے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور رمضان جب گزر جاتا تھا تو بعد میں اگلے 6 مہینے یہ دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اے اللہ رمضان المبارک میں ہم نے جو عبادات کی ہیں، روزے رکھے ہیں، تلاوت قرآن پاک کی ہے، یا جتنے بھی نیک اعمال کیے، یا اللہ وہ قبول فرما لے۔ یعنی اتنا اہتمام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں، کہ ایک دفعہ آپ سفر میں تھے، اللہ کے راستے کا سفر تھا، آپ نے اجازت بھی دے دی کہ آپ روزہ افطار کر دیں۔ اس کے باوجود بعض صحابہ نے وہ شدید گرمی کے باوجود روزہ رکھا۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ وہ ہاتھوں سے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ یعنی سایہ کر رہے تھے، اور آپ نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان المبارک کیا چیز ہے تو وہ خواہش کریں سارا سال ہی رمضان رہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہر مہینے 3 روزے رکھنا، اور رمضان المبارک روزے رکھنا دل کے کھوٹ اور وساوس کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی اتنا یہ مبارک مہینہ ہے، اور یہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات گزارش کرنی تھی کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں حدیث کی روشنی میں چند منٹ کا درس ہوا کرے گا، اور وہ انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں کہ روزانہ اپلوڈ کر دیا کریں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم اس کو خود بھی سنیں اور لوگوں کو بھی شیئر کریں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ رسول پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر تیری وجہ سے ایک شخص بھی ہدایت پہ آ جاتا ہے تو یہ تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ یعنی بلکہ ایک روایت میں فرمایا کہ سرخ اونٹوں سے، جو اس زمانے میں بہترین مال سمجھا جاتا تھا، جیسے آج کل گاڑیاں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تیری وجہ سے ایک بندے کو ہدایت عطا فرما دیں تو وہ سرخ اونٹوں سے افضل ہے، سرخ یعنی بہتر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بہت بڑا مہینہ جو ہے یہ عطا فرمایا ہے، انعام اللہ کی طرف سے انعام ہے، اس کی ہم قدر کریں۔ اس میں سب سے جو بڑا عمل ہے وہ جو ہے روزہ رکھنا ہے، پھر رات کی تراویح ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم اپنے سامعین کو، ناظرین کو یہ بتاتے رہیں گے، اور تاکہ یہ بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارا جو یہ چیزیں وہی ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن سننے سے ایک تذکرہ ہو جاتا ہے، مذاکرہ ہو جاتا ہے۔ اور وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں فرمایا کہ آپ آپس میں دین کی باتوں کا تذکرہ کرتے رہیں۔ یہ تذکرہ کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ جب صحابہ آپس میں ملتے تھے تو وہ ایمان کی باتیں کیا کرتے تھے، آخرت کی باتیں کرتے تھے، سورہ عصر ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے، بلکہ بعض صحابہ آپس میں ملتے ہوئے کہتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئیں۔ کیا مطلب؟ ایمان کی باتوں کے تذکرے کرنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔